الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3581 عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان اصحاب الصفۃ کانوا اناسا فقراء، کہ اصحاب صفہ یہ بڑے تنگ دست لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، مسکین لوگ تھے۔ اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مسجد نبوی سے قریب ایک چبوترا تھا جس پر کچھ صحابہ کرام لوگ اس لیے رہتے تھے کہ وہ دین کی تعلیم سیکھتے تھے اور سکھلاتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین کی تعلیم سیکھنا اور سکھلانا یہ بنا رکھا تھا۔ ان کو نہ تجارت سے مطلب، نہ کاروبار سے مطلب، نہ کھانے پینے کی بھی ان کو فکر نہیں ہوتی۔ کبھی کوئی بندہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ روزہ رکھتے، بھوکے رہ جاتے ایسے۔ تو اس کا مطلب کچھ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دے، ہونی چاہیے ایک تعداد۔ تو صحابہ کی وہ کچھ تعداد تھی جن کو اصحاب صفہ کہا جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے دنیا کی رنگینیاں اپنے اپنے دور میں ہر حساب سے رنگین تھیں، یہ نہیں کہ صرف رنگین آج ہوئی ہے، ٹھیک ہے حالات کے حساب سے اس دور میں کچھ الگ ہے، لیکن ہر دور میں اپنے اعتبار سے رنگین تھی۔ لیکن انہوں نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی دنیا میں دل نہیں لگایا۔ سارا مقصد انہوں نے اپنے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا اور سکھلانا یہ بنا رکھا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ سن لیا تھا، کیا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین جو دین سیکھے اور سکھلائے۔ یہ جملہ ان کے دل و دماغ کے اندر پیوست کر گیا تھا کہ بھئی اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہی ہے جو قرآن سیکھے، دین سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس صحابہ کرام کو اصحاب صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچارے بڑے غریب لوگ تھے، کیونکہ کوئی کاروبار ان کے پاس نہیں، کوئی تجارت نہیں تھا، کوئی پراپرٹی کچھ نہیں تھا، اور یہ اس کے پیچھے بھاگتے بھی نہیں تھے، تو دین کے حصول کو انہوں نے مقصد بنا رکھا تھا، تو یہ بڑے فقیر لوگ تھے۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مرتن، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی اصحاب صفہ کے تعلق سے، من کان عندہ طعام اثنین فلیذهب بثالث، کہ تم میں سے جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو لے کے چلا جائے۔ یعنی اصحاب صفہ اکثر بیچارے بھوکے رہتے تھے، تو لگتا ہے اس دن کچھ زیادہ ہی حالت خراب ہوگی اور ساری تعداد بھوکے رہے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کچھ انتظام ان کا کرنا ہی چاہیے۔ حالانکہ ڈیلی انتظام بھی بیچاروں کا نہیں ہو پاتا تھا، تو آپ نے کہا نماز کے بعد مقتدیوں سے کہا ہوگا کہ بھائی ہم میں سے جس کے گھر پر 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو برائے مہربانی ایک تیسرے کو لے کے چلا جائے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا تیسرا کے ساتھ اگر تیسرا بیٹھ کے کھائے تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کھانا اکٹھا ہو کر کھاؤ، اس میں برکت ہوتی۔ لاجک یہی ہے کہ اگر آپ اکٹھا کر کے کھائیں گے تو 2 آدمی کا کھانا تو انشاءاللہ تیسرا کھا لے گا۔ بھئی تھوڑا تھوڑا گنجائش کر لیں گے نا، 2-4 لقمہ کم کھا لیں گے، اس سے کوئی مرے گا تو نہیں۔ ویسے بھی ہے کہ بھئی کھانا کم کھانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو تیسرا لے کے چلے جائے۔ ہمارے یہاں بھی ٹینشن ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ یار ہمارے گھر تو 10 آدمیوں کا کھانا بنا ہے، یہ 2 ایکسٹرا مہمان آئے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بھائی 2 میں 3 کھا سکتا ہے تو 10 میں 2-4 نہیں کھا سکتے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا سا گنجائش نکالنے پڑے گی۔ بس توکل مضبوط ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کہا جن کے پاس 2 کا کھانا وہ تیسرے کو لے کے جائے۔ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ أَرْبَعًا فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہے وہ پانچویں کو لے کر چلا جائے یا چھٹے کو لے کے چلا جائے۔ یعنی یہ کہ بھئی اگر 2 آدمی کا کھانا ہے
تو تیسرے کو لے کے جائے، 4 کا ہے تو ایک آدمی اور ایکسٹرا جوڑ لے یا ایک آدمی اور ایکسٹرا جوڑ لے، یعنی کچھ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا لے کے چلا جائے۔ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشْرَةٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کو لے کے گئے۔ وَأَبُو بکر 3، اور ابو بکر 3 آدمیوں کو لے کر گئے۔ وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَشْرَةٍ وَأَبُو بکر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 لے کے گئے اور ابو بکر 3 صحابی لے کے گئے، یعنی اصحاب صفہ میں سے۔ قال فَوَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ امْرَأَتِي وَخَادِمِي بَيْنَ بَيْتِنَا بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَنَا۔ عبد الرحمن یہ واقعہ نقل کرتے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہہ رہے میرے والد صاحب 3 لائے، اور گھر میں کون تھا؟ میں تھا، میرے والد تھے، میری والدہ تھی، اور راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی بھی تھی اور میرا وہ خادم بھی تھا جو میرے گھر میں اور ابو بکر یعنی میرے والد کے گھر میں کام کیا کرتا تھا۔ ایک خادم تھا جو دونوں کا کام سنبھالتا تھا، تو ان کے یہاں گھر الگ الگ ہوتے تھے، یہ نہیں کہ جیسے ہمارے سسٹم چلتا نا، یہ سسٹم نہیں تھا بھائی، شادی ہو گئی گھر الگ کھان پان الگ، یہ مطلب سسٹم تھا اور طریقے سے چلتے بھی تھے۔ تو کہہ رہے وہ اس طرح وہ خادم تھا ہمارے، ان کے گھر میں کام کرتا تھا۔ کہہ رہے ابو بکر تعشی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وہ 3 آدمی یعنی مہمان لا کر کے گھر پہ چھوڑ دیے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور وہاں انہوں نے کھانا کھا لیا۔ ثم لبثا حتی صلی العشاء، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں نبی کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا تو عشاء کی نماز بھی پڑھ لی۔ اچھا کھانا مغرب بعد ہی، جیسے آپ کا یہ ماحول ہے نا بہت اچھا ماحول ہے، کھانے کا جو ٹائم ہے نا وہ مغرب بعد ہی حقیقت میں ہے۔ باقی وہ بمبئی وغیرہ دلی وغیرہ میں جو سسٹم بنا رکھا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ 12 بجے 11 بجے تو ان کا ناشتہ ہوتا ہے، 4 بجے 3 بجے ان کا کھانا ہوتا ہے، 11 بجے 12 بجے 1 بجے جو شام کا کھانا ہے وہ رات کو کھاتے ہیں، پورا نظام درہم برہم کر کے رکھا۔ تو مغرب بعد کھائے اور وہاں بیٹھے رہے یہاں تک عشاء کا ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھی۔ ثم رجع فلبث حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ رہے پھر واپس گئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھ رہے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا، یعنی پہلے مہمانوں کو کھلایا اس کے بعد میں آپ نے کھایا۔ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللہ، کہ رات جو کچھ گزرنی تھی گزر گئی جو اللہ نے چاہا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے، یاد رکھنا مہمان چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، وہاں کھانا کھائے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، ان کو شوق بھی تھا کہ نبی کے ساتھ بیٹھیں، نبی کے ساتھ کھائیں، وہ اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ تو گئے، رات ہو گئی، پھر جب یہ گھر واپس آئے فقالت لو امرات، تو ابو بکر کی بیوی نے کہا ما سبقنا ضیافک و ضیفک، کہ بھئی گھر پہ مہمان چھوڑ کے گئے ہو اور وہاں آپ بیٹھے ہو، بھئی آپ تو گھر مہمان چھوڑ کے گئے ہو نا، تو طریقہ کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ اور آپ جا کے وہاں بیٹھے ہو، بھئی گھر کی عورتیں تو اتنا اختیار ہے۔ کہہ رہے ہیں قالا وصیتہم، تو ابو بکر نے کہا کیا مہمانوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ یعنی وہ بھی تعجب میں پڑ گئے، پھر رات ہو گئی، عشاء کا ٹائم، نماز پڑھ چکے اور مہمان ابھی بیٹھے کھانا نہیں کھائے۔ قالت ابو، ان کی بیوی کہہ رہی مہمانوں نے انکار کر دیا ہے، حتی تجی، یہاں تک کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی مہمانوں کو تو کھانا پیش کیا گیا لیکن وہ انکار کر رہے کہ ہمارا میزبان تو آئے۔ میزبان کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ بیچارے تھے کہ بھائی ابو بکر رہیں گے، اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کچھ بات کریں گے، کھائیں گے، یہ ماحول بنے گا۔ تو وہ کہہ رہی ہیں ان کی بیوی کہ مہمانوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ آئیں گے تو ساتھ میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ قد عرضوا علیہم فغلبوہم، چنانچہ ان کی بیوی کہتی ہے کھانا بھی ان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ انکار کیا ہے۔ کہہ رہے فذهبت فاقتعبت، یہ واقعہ عبد الرحمن جو ان کے بیٹے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہہ رہے جیسے میں یہ سب سنا اور دیکھا کہ میرے والد ابو بکر کا پارا چڑھ رہا ہے، میں وہاں سے کھسک کے جا کے کہیں چھپ گیا۔ کیوں؟ باپ تو باپ ہوتا ہے بھائی، کچھ بھی کسی بھی چیز پہ، اور طریقہ یہی ہے کہ باپ اگر غلطی پر بھی ہو تو آپ صبر کر لو، باپ سے زبان نہیں لڑانا چاہیے، بھائی وہ ذمہ دار ہے، کبھی کسی غلط بات پر بھی غصہ آ جائے کیا فرق پڑتا۔ آپ بہت سارے لوگ نوجوان طبقہ جہالت کے شکار، میری کوئی غلطی نہیں تھا، ایسے ہی ڈر، کوئی بات نہیں یار، آپ کو کھلایا ہے، پلایا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، 2-4 چاٹے بھی لگا دے تو کیا فرق پڑتا۔ آپ یہ مت دیکھو کہ ہماری غلطی کی نہیں، یہ آپ دیکھو کہ ہیں وہ کون،
وہ والد ہیں. تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے جیسے دیکھا کہ ہمارے والد ابوبکر کا پارا چڑھ رہا ہے تو میں چپکے سے کہیں آگے جا کے چھپ گیا. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.